کئی 100 مضامین لکھ کر کٹ کر دیے. یعنی ان کی مشق کی یہ انتہا تھی کہ وہ رف کرتے تھے اور پھر پھاڑ کر پھینک دیتے تھے، پھر لکھتے تھے، پھر پھاڑ کر پھینک کر دیتے تھے. خاص کر مولانا ابوالکلام آزاد کی اگر ہم بات کریں، یا مولانا عبدالمجید دریابادی کی بات کریں، یا ہمارے سامنے جن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ایشیا کے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے سب سے بڑے صاحب طرز ادیب اگر ہیں ہمارے استاذ گرامی حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی نور اللہ مرقدہ ہیں، یا موجودہ وقت میں ہم اپنے اساتذہ میں سے کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا قلم ماشاءاللہ اس وقت پوری طریقے سے علمی اور ادبی دنیا پر راج کر رہا ہے. تو انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے، مضمون نگاری کو سیکھا ہے کسی استاذ کی موجودگی میں، کسی استاذ کے سامنے، اور اس طریقے سے انہوں نے مضمون کے کسی ایک صنف میں اپنے آپ کو باندھا ہے. تقریباً 11 سے 12 اصناف ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک صنف میں انہوں نے اپنے آپ کو قید کیا ہے. جی. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا جو دور ہے ہم نوجوانوں کا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیک وقت کالم نویس بھی ہو جائیں، ہم مضمون نگار بھی بن جائیں، ہم شعری اور نثری اصناف پر بھی ہاتھ آزمائیں، ہم کہانی بھی لکھ دیں. تو یہ تو نہیں ہو پائے گا نا. آپ شاید معلوم ہو آپ کو، نصرت ظہیر ایک بڑے نقاد گزرے، روزنامہ انقلاب میں ان کے کالم ہم لوگ بڑے انتظار کے ساتھ پڑھتے تھے. یا موجودہ وقت میں جو ہمارے کئی اچھے قلمکار ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک صنف طے کیا ہے. ہمارے نوجوان ساتھیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لکھنا شروع تو کرتے ہیں، وہ چونکہ اصول سے عاری ہو کر لکھنے کی مشق کرتے ہیں، تو وہ صنف نہیں طے کر پاتے، تو پھر تخصص نہیں ہو پاتا، اسپیشلائزیشن نہیں ہو پاتی اس میں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف سے بس معلومات اکٹھا کریں گے اور اس کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیں گے. تو پہلے مشق اور پھر مشق، اس کے بعد پھر صنف کی تعیین، اور پھر ایک صنف میں ہاتھ آزمانا، اور اسی پر کوہنا مشق ہو جانا، اور پھر دھیرے دھیرے میدان